عمر بن خطاب کے ہاتھ تلوار کے میانوں پہ تڑپ اٹھے اور کئی دفعہ کہا دعنی اقتل ھذا المنافق یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ سینوں پہ چڑھ کے چل رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جب منبر پر بیٹھتے ہیں خطبہ دینے کے لیے، یہ خبیث سب سے پہلے آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کھڑا ہو کر کے خطبہ دیتا ہے اور کہتا ہے اے لوگو سنو، یہ رسول اللہ ہیں، یہ سب سے محترم ہیں، یہ سب سے معزز ہیں، یہ سب سے مکرم ہیں، اور ان کا احترام کرو، ان کی اطاعت کرو۔ یہ منافق نبی کے سامنے، نبی کے منبر کے پاس کھڑا ہو کر نبی کے خطبہ سے پہلے عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم رشک کرتے تھے، ہمیں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ہم اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی بات کریں، لیکن یہ منافق کھڑا ہو کر کے بات کرتا تھا۔ یہی وہ منافق تھا جو احد کے میدان میں 300-350 صحابہ کو لے کر کے واپس ہوا، اس وقت جبکہ فوج کی ضرورت تھی۔ یہی وہ منافق تھا اور وہی موقع تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احد کے بعد پھر جب وہ عبداللہ کھڑا ہوا، ابی ابن سلول کھڑا ہوا، تو پھر اب عمر بن خطاب تڑپ اٹھے اور پکڑ کر کے اس کے گریبان کو بٹھایا، کہا خلاص بیٹھ، اب تیرا معاملہ لوگوں کے اوپر ظاہر ہو گیا ہے، اب تجھے خطبہ دینے کی ضرورت، میرا نبی کافی ہے خطبہ دینے کے لیے۔ وہ نبی اپنے اس پرائے کو جانتے ہوئے بھی کہ یہ گستاخ ہے، یہ بدماش ہے، عمر بن خطاب نے کتنی دفعہ کہا اجازت دو اس کو قتل کر دیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ ہمارے سامنے آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز نبی کے پیچھے پڑھتے تھے، ہاں 5 ٹائم کی۔ ہماری تمہاری تو حالت یہ ہے کہ ہم منافقت کا توبہ کرتے ہیں کہ ہم منافق نہیں ہیں، پھر بھی نماز میں نہیں حاضر ہوتے، نماز نہیں پڑھتے، لیکن وہ منافق وہ تھے جو باقاعدہ نبی کے پیچھے 5 ٹائم فجر سے لے کر عشاء پوری نمازیں پڑھتے تھے، پھر بھی اللہ کے نبی کے تعلق سے دلوں میں ان کے بغض اور حسد تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اس کو مت قتل کرو، اس کو قتل کرو گے تو مدینے کے لوگ کہیں گے، یہود و نصارہ کہیں گے کہ محمد اپنے ماننے والوں کو قتل کرواتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی جس نے اپنوں غیروں کو بھی معاف کیا، یہ بتاؤ وہ زکوٰۃ دینے والے جنہوں نے زکوٰۃ بھی دی، جمع بھی کی، انتظار بھی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے اس ایک جھوٹے آدمی کی بات کو قبول کر کے خالد ابن ولید کو بھیجا۔ کیا اللہ کے نبی یہ سب میٹر جانتے تھے، بوجھتے تھے، سمجھتے تھے؟ اس کے باوجود بھی اپنے چاہنے والوں کو قتل کروانے کے لیے فوج بھیج سکتے ہیں؟ بولو ذرا، پوچھو ان ملانوں سے، انہیں نہ سیرت کا پتہ، نہ انہیں نبی کی صورت کا پتہ، نہ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا پتہ، انہیں تو بریلی، کوفہ، بصرہ، دیوبند یہی چند چیزیں ان کو معلوم ہے، مدینہ اور مکہ اور نبی کی سیرت اور نبی کی سنت کا بیچاروں کو کیا پتہ؟ یہ تو فقہ کی بھول بھلائیوں میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں، فرج داخل اور فرج خارج کے سمجھ میں، ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی، اسی کے اندر ان کی زندگی گزرتی ہے۔ ارے سیرت پوچھنی ہے، سنت پوچھنی ہے تو ان فقیروں سے پوچھو، ان علماء سے پوچھو جن کی زبانوں پر قال اللہ اور قال الرسول کی سجائیں رات کی تاریکیاں ہوں یا دن کے اجالے ہوں، جو شب و روز جنہوں نے اڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے کہ مانیں گے یا تو عرش والے رحمان کی، مانیں گے یا مدینے والے کے فرمان کی، اس کے علاوہ کسی اور تیسرے کا سکہ چل سکتا؟ بولو، تم نے تو نہ جانے کتنے کھوٹے سکے چلا لیے، کس کے نام پر؟ محبت کے نام پر۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، ایک واقعہ نہیں، ایسے سینکڑوں واقعات احادیث کے اندر موجود ہیں جس میں اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب والشہادہ ہیں، استغفر اللہ، نبی کی بہت بڑی توہین، اور نبی ہر جگہ حاضر و ناظر، نبی ہاں ہر جگہ حاضر و ناظر، ہندوستان بھی پہنچ رہے ہیں، پاکستان بھی پہنچ رہے ہیں، بنگلہ دیش بھی پہنچ رہے ہیں، ہر جگہ سب کے میلاد میں شریک ہو رہے ہیں، سب کے گھر میں شریک ہو رہے ہیں، سب کی مسجدوں۔ میں کہوں ذرا مجھے بتلاؤ، ایک وہ شخص بھی تھا کہ نبی مسجد کے اندر حاضر ہوئے، نبی بیمار ہیں، نبی نے کہا ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا جائے، ابو بکر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، محسوس ہوا، دیکھا نبی حجرے مبارک سے تشریف لا رہے ہیں، اللہ اکبر، نبی حجرے مبارک سے بیماری سے اٹھ کر تشریف لا رہے ہیں، مصلی کے اوپر تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر پیچھے کے بل، ایڑیوں کے بل مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے، امامت کے مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے پہنچے، ہاتھ رکھا اور بغل میں بیٹھے، آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں پوچھا کہ ابو بکر کس چیز نے تجھے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا؟ ارے تجھے میں نے مصلی پہ کھڑا کیا تھا، تو کیوں پیچھے ہٹ رہا تھا مجھے دیکھ کر؟ کہنے لگے ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرأت ہو سکتی ہے کہ نبی موجود ہوں، نبی حاضر ہوں، نبی کو دیکھ رہا ہوں اور نبی کے مصلی پہ کھڑا ہوں، یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کہاں جرأت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی
میری یہ جرات نہیں ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پہ وہ افضل البشر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بعد سب سے زیادہ افضل ابو بکر صدیق اس کائنات میں نبیوں اور رسولوں کے بعد، اس کا تو یہ عالم ہو کہ نبی موجود ہوں، نبی حاضر ہوں، دیکھ رہا ہے، مصلی کے باہر بجا رہا ہے، مقتدیوں کی صف میں کھڑا ہو رہا ہے۔ آج یہ دوپہر کا مولوی جانور، نیاز اور فاتحے ہنڈے اور پتیلے کرنے والا، یہ کہتا نبی حاضر بھی ہیں، نبی ناظر بھی ہیں۔ اس کے پوچھو تیری جرات، تو عقیدہ رکھتا ہے نبی موجود ہیں، تو کیسے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے؟ کیا تیرے پیچھے نبی نماز پڑھ رہے ہیں؟ بولو، نبی کے ہوتے ہوئے نبی کے پیچھے نبی امام بنیں گے کہ ہم امام بنیں گے؟ بولو کون ہے؟ تو پھر اس کو بولو نبی کو امام، نبی کو امام بنا ہے کہ نہیں؟ استغفر اللہ، یہ حالات ہیں، یہ گستاخی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بولو اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس میں اللہ کی بھی گستاخی ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی ہے۔ یہ سب گستاخیوں کی مثالیں ہیں، ایک نہیں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں اس میں وقت صرف نہیں کرنا چاہتا۔